اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک سٹوری لائن۔ آج کا ایک بہت ہی خوبصورت موضوع آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ذکر ان کا ہے جن کا ذکر کرنا بھی عبادت اور سننا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ انہی کے صبر و تحمل کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ بچپن میں ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بہت بیمار ہو گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسنین کریمین کی بیماری کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت امام علی علیہ السلام اور اپنی لخت جگر پیاری بیٹی سے ملاقات کی اور ان کو نظر کرنے کا اظہار فرمایا، یعنی منت مانو کہ اللہ پاک حسنین کریمین کو شفا یابی عطا فرمائے تو آپ وہ نظر پوری کریں گے۔ جناب حیدر کرار اور سیدہ سلام اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر ہمارے بچے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ منت ماننے کے چند ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو شفا یابی عطا فرمائی۔ پھر حضرت امام علی اور پاک سیدہ سلام اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ اپنی منت پوری کی جائے۔ جب حسنین کریمین کو معلوم ہوا کہ ہمارے والدین نے ہماری صحت یابی کے لیے منت مانی تھی تو ان دونوں نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور جناب فضہ جو اس پاک گھرانے کی خادمہ تھیں، مومنہ پرہیزگار خاتون تھیں، انہوں نے بھی روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ پہلے روز ہی گھر میں فاقہ کشی تھی، کھانے پینے کا جمع شدہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جناب امیر المومنین کھانے پینے کے انتظام کے لیے باہر نکلے، ایک تاجر کے پاس گئے اور مزدوری کے لیے کہا۔ تاجر نے امام علی مقام سے عرض کی، یا علی، آپ مجھ سے تھوڑا اون لے لیں اور اسے کاٹ کر مجھے دے دیں، میں اس کی پیشگی اجرت آپ کو گندم دیتا ہوں۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تاجر کی اس پیشکش کو قبول فرمایا اور گندم اون لے کر گھر تشریف لائے اور اس اون کو کاٹنے کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کر دیا، اور پھر کام کی غرض سے باہر چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی نے اون کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ کاٹا اور پھر تھوڑا سا گندم لے کر چکی میں پیسا اور آٹا بنا کر اس سے 5 روٹیاں تیار کی۔ جب مغرب کا وقت قریب آیا اور افطار کا وقت ہوا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے دسترخوان لگایا تو اس پر 5 روٹیاں اور ایک برتن میں پانی بھرا ہوا رکھ دیا۔ جب افطار کے لیے سب اکٹھے ہوئے، جیسے ہی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اچانک در اہل بیت پر دستک ہوئی۔ 2 دن سے بھوکا ہوں، ہے کوئی جو مجھ غریب کو کھانا کھلا دے؟ جناب امیر المومنین نے اپنی روٹی اٹھائی اور سائل کو دینے چل پڑے۔ جناب سیدہ نے بھی اپنے شوہر کی فداکاری کی پیروی کرتے ہوئے اپنے حصے کی روٹی بھی ساحل کو دے دی۔ یہ دیکھتے ہوئے جناب حسنین کریمین اور بی بی فضہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی ساحل کو دے دی۔ ساحل خوش ہو کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، اور اس رات اہل بیت نے پانی سے روزہ افطار فرمایا اور ایمان سے سرشار دلوں کے ساتھ بستر پر سو گئے۔ وقت سحر بھی کھانا نہ تھا، پانی پیا، عبادات کیں اور پھر بستر پر چلے۔ جب دوسرا دن آیا اور گرم جاں سوز آفتاب نے مدینہ کی گلیوں کا درجہ حرارت بڑھا دیا تو ایسے عالم میں جناب امیر المومنین بھوکے پیٹ گھر سے نکلے تاکہ کام کے لیے صحرا میں جائیں۔
ادھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اون کے دوسرے حصے کو کاٹا اور تھوڑے سے گیہوں لے کر چکی میں پیسا، آٹا گوندا اور پھر 5 روٹیاں پکائیں۔ جناب حسنین کریمین بھوک سے نڈال حالت میں دونوں اپنی شفیق و مہربان ماں کی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے مدد کر رہے تھے۔ 3 دن کی بھوک اچھے پہلوانوں کی حالت خراب کر دیتی ہے، مگر یہ تو پھر بھی معصوم بچے تھے۔ مگر ایمان کامل کا دامن بھلا علی ابن ابی طالب کے بچوں کے ہاتھوں سے کیسے چھوٹ سکتا تھا؟ روٹی تیار ہوئی، دسترخوان لگ گیا، سبھی عصمت و طہارت حسب معمول جب دسترخوان پر بیٹھے تاکہ 3 دن کے روزے اور 3 دن کی بھوک کے تحمل کے بعد روٹی سے افطار کریں، ایک دم دروازے پر صدا کی آواز بلند ہوئی، اے کوئی جو اس اسیر کا بھوکا پیٹ بھر دے، کچھ دن سے کچھ کھایا پیا نہیں۔ یہ سنتے ہی جناب امیر کائنات کے مہربان و سخی دل نے رحم کیا اور اپنی روٹی اس قیدی کے حوالے کر دی۔ یہ دیکھ کر جناب سیدہ خاتون جنت نے بھی، حسنین کریمین اور پاک فضہ نے بھی علی کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی روٹیاں بھی اس اسیر کو دے دی۔ قیدی خوش ہو کر چلا گیا اور اہل بیت کے گھر میں آج پھر فاقہ تھا، آج پھر پانی پر روزہ افطار کیا۔ تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند کریم کی جانب سے سورۃ حل عطا نازل ہوئی اور خدا نے اہل بیت کی بے نظیر فداکاری کی خبر دی۔ حضور اکرم اپنے داماد حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ جب حضور اکرم گھر میں داخل ہوئے تو اپنی دختر نیک اختر اور نواسوں کو اس حال میں دیکھا کہ کمزور اور نہایت لاغر ہو گئے ہیں، چہروں کا رنگ اڑ گیا ہے، لیکن ان کے دل ایمان سے سرشار اور لبوں پر مسکراہٹ۔ اسی وقت جبرائیل امین خداوند کریم کی طرف سے بہشت کے کھانوں سے بھرے ہوئے تھال لے کر نازل ہوئے۔ حضرت اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہدیہ لائے۔ بہشتی طعام کی خوشبو 1 ہفتہ تک ان کے گھر سے آتی رہی۔